خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحریر پر بات کر رہے ہیں، ریحان محمود خان کی طریق نجات، اعمال صالحہ کی پہچان۔ جی، جس کا ایک اور عنوان مہکتے دمکتے چمکتے الفاظ بھی ہے۔ بالکل، تو اس تحریر میں ان کاموں اور کیفیات کا ذکر ہے جنہیں مصنف نجات کا راستہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا کیا لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ راستہ بنتا کیسے ہے، کون سے اعمال، کون سے احساسات ہیں جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان میں کیا ربط ہے۔ بالکل، یہ بظاہر تو نیکیوں کی ایک فہرست لگتی ہے نا؟ جی، پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے۔ لیکن اس کی ترتیب اور جس طرح سے یہ باتیں کہی گئی ہیں وہ اہم ہے۔ یہ صرف اعمال نہیں گنوا رہی، اچھا، جی، بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ کچھ نیکیاں اگر خود بخود ہو جائیں، بے ساختہ، تو وہ اللہ کی رضا کی نشانی ہو سکتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہمیں کوشش کر کے اپنانا ہے نجات کے لیے۔ تو مطلب ظاہری عمل اور باطنی کیفیت دونوں کو جوڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہیں سے شروع کرتے جہاں سے مصنف نے بات شروع کی ہے، یہ بے ساختہ یا غیر ارادی اعمال۔ جی جیسے لکھا ہے، سبحان اللہ کا بے دھڑک منہ سے نکل جانا، جی، یا دل کی دھڑکن کا اللہ اللہ کرنا، یا پھر زبان سے جھوٹ کی جگہ سچ کا نکل جانا۔ یہ تو چھوٹی باتیں لگتی ہیں، غیر ارادی سی۔ دیکھیں، یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنف کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف عادتیں نہیں ہیں۔ اچھا، جی، یہ بے ساختہ اعمال دراصل ایک ایسی پختہ اندرونی حالت کی نشانی ہے جہاں اللہ کی یاد، نیکی، وہ گویا طبیعت بن چکی ہے۔ مطلب فطرت کا حصہ؟ بالکل، یعنی دل و دماغ اللہ کی طرف اتنے مائل ہو چکے ہیں کہ سچ بولنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایک قدرتی رد عمل بن گیا ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوشش نہیں کرنی پڑ رہی۔ یہ تو گہری بات ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے ایمان کے رگوپے میں اتر جانے کی علامت ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں آگے چلیں تو گناہ کے بعد پشیمانی کا ذکر ہے، گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہونا۔ جی ہاں، اور پھر پشیمانی میں آنسوؤں کی جھڑی کا لگ جانا، اور فوراً ہی مصنف نے کہا اسی میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ تو بہت بڑا درجہ دے دیا۔ ندامت کیسے نجات کا ذریعہ بن گئی؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، جی، لیکن روحانی طور پر یہ بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، گناہ تو ہو سکتا ہے، بشر ہیں، لیکن اس پر سچی گہری پشیمانی جس میں آنسو بھی ہوں، یہ تو توبہ کی اصل روح ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے، دل زندہ ہے، وہ گناہ کی سیاہی پر ندامت محسوس کر رہا ہے۔ جی جی، یہ واپسی کا، اصلاح کا پہلا قدم ہے۔ شاید اسی لیے مصنف اسے براہ راست نجات سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ واضح ہوا، یعنی غیر ارادی نیکیاں پختہ ایمان کی علامت، اور گہری ندامت واپسی کا دروازہ۔ بالکل۔ اچھا، تو اب ان اعمال کی طرف آتے ہیں جن میں ہماری کوشش، ہمارا ارادہ شامل ہے۔ جی، شعوری اعمال۔ متن میں ہے گناہ کرتے کرتے رک جانا۔ یہ تو صاف ایک فیصلہ ہے۔ جی ہاں، یہ نفس پر قابو پانے کی بڑی نشانی ہے۔ پھر حلال کھا کر شکر ادا کرنا اور حرام سے دامن کو محفوظ کرنا، یہ تو بنیادی باتیں ہیں پرہیزگاری کی۔ جی بالکل، یہاں ارادہ اور عمل نمایاں ہیں۔ گناہ کا موقع ہے اور آپ رک گئے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح حلال پر اکتفا کرنا اور اس پر شکر کرنا، یہ صرف حرام سے بچنا نہیں، اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی ہے۔ اور حرام سے بچنا تو خیر تقویٰ کی بنیادی ہے۔ اور اسی کوشش میں پھر معاشرتی رویے بھی آتے ہیں، کسی کا دل نہ توڑنا۔ کتنی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن کتنی اہم ہے۔ بہت اہم، معاشرتی امن کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ نکتہ مجھے خاص لگا، اور یہ آگے پھر آیا ہے، کسی بے کس کی مدد کر کے بھول جانا، اور پھر وہی بات، اسی میں ذریعہ نجات ہے۔ اس بھول جانے پر اتنا زور کیوں؟ بھول جانا ظاہر ہے عاجزی اور اخلاص کی علامت تو ہے ہی، جی، لیکن شاید اس پر بار بار زور اس لیے ہے کہ مدد اور خیرات میں ریاکاری کا، احسان جتلانے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو بھول جانے کا مطلب ہے کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا تھا، دنیا میں کسی سے تعریف یا بدلہ نہیں چاہا، نیت بالکل خالص۔ اچھا، مطلب عمل اتنا بے غرض ہو کہ اپنے ذہن پر بھی اس کا بوجھ نہ رہے؟ بالکل، اپنی نیکیوں کی گنتی نہ کرتا پھرے، یہ خود پسندی سے بچنے کا طریقہ ہے۔ واقعی، یہ تو نیت کو خالص رکھنے پر غیر معمولی زور ہے۔ جی، پھر ایک اور دلچسپ موازنہ ہے، نیکی میں پہل کرنا
اور برائی میں دیر کرنا یہاں تک کہ اس سے بچ جانا۔ ہاں، یہ بھی خوب ہے۔ ایک طرف جلدی، شوق، دوسری طرف سستی، تاخیر، یہاں تک کہ گناہ رہ ہی نہ جائے۔ یہ کیسا توازن ہے؟ یہ دراصل ترجیحات کا معاملہ ہے۔ طبیعت ایسی بن جائے کہ خیر کی طرف خود بخود دوڑے اور شر سے تباً نفرت ہو، دوری ہو۔ اچھا۔ نیکی کی طرف بھاگنا اور گناہ کی طرف قدم بھاری ہو جانا، یہ ایک تربیت یافتہ نفس کی علامت ہے۔ اور اسی حصے میں جو استعارے آئے ہیں وہ تو کمال ہے۔ غصے کو پی جانے کو حرام کھانا کہا ہے۔ جی، حرام کھانا یعنی غصہ آئے اس کا پی جانا، یہ بہت غیر معمولی تشبیہ ہے۔ بالکل، حرام کھانے سے تو ہم کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ جی، شاید مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حرام غذا جسم و روح کو خراب کرتی ہے، ویسے ہی بے قابو غصہ روحانی صحت اور تعلقات کو تباہ کرتا ہے۔ تو غصے کو قابو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حرام لقمے سے بچنا۔ یہ غصے کی سنگینی بتا رہا ہے۔ اور دوسرا استعارہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ چھپ کر عبادت، خاص طور پر تہجد کو چوری کرنا کہا ہے۔ جی، چوری کر یعنی چھپ کر عبادت کرنا، تہجد پڑھنا۔ چوری تو منفی لفظ ہے۔ بظاہر تو چونکاتا ہے، جی، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ کیسے؟ جیسے چور اپنے کام کو چھپاتا ہے نا، جی، اسی طرح سچا عابد اپنی خاص عبادت، رات کی تنہائی کی عبادت لوگوں سے چھپاتا ہے تاکہ ریاکاری کا ذرہ سا بھی شائبہ نہ ہو۔ اچھا، یہ بات ہے۔ جی، اور یہ اس عبادت کی قدر و قیمت بھی بتاتا ہے، جیسے کوئی خزانہ چھپا کر رکھا ہو۔ مصنف نے ان استعاروں سے ان اعمال کو ایک نئی ہی جہت دے دی ہے۔ اور نتیجہ پھر وہی، اسی میں ذریعہ نجات ہے۔ جی ہاں، مشکل کاموں کو عام فہم بنانے کی کوشش۔ بالکل، یہ استعارے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، کردار سازی اور دوسروں سے برتاؤ۔ جی، ہر دکھ اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ تو خیر بنیادی تعلیم ہے۔ پھر بڑوں کا ادب کرنا، بچوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ معاشرے کو جوڑنے والی چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اور انصاف، اللہ اور عاقبت کو سامنے رکھ کر کرنا۔ یہاں انصاف کا دائرہ صرف عدالت تک نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے، ہر فیصلے میں، ہر تعلق میں اللہ کو حاضر جان کر آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھ کر عدل کرنا۔ ذاتی سطح پر بھی؟ جی، ذاتی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ صبر، ادب، شفقت، یہ سب اسی انصاف کو قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ مل کر ایک اچھی شخصیت اور اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر ہمدردی اور رحم دلی پر بہت زور ہے۔ مظلوم کی تحقیر کے بجائے حوصلہ افزائی کرنا، جی، کسی کی تکلیف میں کام آنا، اور یہ احساس تو بہت گہرا ہے، کسی کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ جانا۔ یہ صرف رسمی ہمدردی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایمپتھی ہے۔ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور صرف محسوس نہیں کرنا، عملی طور پر کام آنا۔ یہ تڑپ جانا واقعی دل کی کیفیت بتاتا ہے۔ جی ہاں، مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ نجات کے لیے صرف ظاہری عمل نہیں، دل سے نکلی ہمدردی، وہ تڑپ بھی ضروری ہے، اور نتیجہ وہی، اسی میں ذریعہ نجات ہے۔ اس کے بعد کچھ بہت عملی ٹھوس نیکیاں ہیں جو ہم عام طور پر سماجی خدمت سمجھتے ہیں۔ جی، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی مریض کی تیمارداری کرنا، کسی کمزور کو سہارا دینا، یہ تو بنیادی انسانی ہمدردی ہے۔ جی ہاں، ان کی اہمیت تو ہر جگہ مانی جاتی ہے، لیکن یہاں انہیں براہ راست نجات کا ذریعہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مخلوق کی خدمت کتنی اہم ہے۔ یہ صرف سوشل ورک نہیں، عبادت ہے، عین عبادت اور نجات کا راستہ۔ اور اسی فہرست میں کچھ اور چیزیں ہیں۔ بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، یہ بھی مدد ہے۔ جی، رہنمائی۔ عبادت کر کے دوسرے کو نہیں جتانا، پھر وہی اخلاص کی بات۔ جی، ریاکاری سے بچنا، کسی مفلس کا دل نہیں توڑنا۔ غریب کی عزت نفس کا خیال، اور ایک بار پھر وہی جملہ، کسی ضرورت مند کی مدد کر کے بھول جانا۔ جی، یہ تکرار بہت اہم ہے۔ واقعی لگتا ہے کہ مصنف کے نزدیک نیکی کر کے اسے ضائع ہونے سے بچانا، یعنی اخلاص اور عاجزی رکھنا، خود نیکی کرنے جتنا ہی ضروری ہے۔ بالکل صحیح نقطہ پکڑا آپ نے۔ عمل کتنا ہی بڑا ہو، تکبر یا احسان جتلا دیا تو روحانی فائدہ کم ہو گیا۔
مصنف بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ نجات کے لیے عمل، نیت کی پاکیزگی اور عمل کے بعد عاجزی، یہ سب لازمی ہیں۔ اور یہ سب اعمال بھی ذریعہ نجات ہے۔ جی۔ اب کچھ ایسے اعمال آ رہے ہیں جو واقعی مشکل ہیں، چیلنجنگ۔ کون سے؟ کسی کی تکلیف دہ بات کو سہ جانا، مطلب برداشت کرنا، غصہ نہ کرنا۔ یہ تو نفس پر قابو پانے کی بات ہے۔ دشمن سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ تو بہت ہی اونچا اخلاق ہے۔ بلا شبہ۔ اور ماں باپ کے ہر حکم پر سر تسلیم کرنا، ظاہر ہے جائز حکم، ان سب کو بھی ذریعہ نجات کہا ہے۔ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے عام آدمی کے لیے۔ مشکل ضرور ہیں جی، لیکن ناممکن نہیں۔ ان کے لیے صرف ول پاور نہیں، گہری روحانی تربیت چاہیے، نفس پر غیر معمولی کنٹرول چاہیے۔ شاید مصنف انہیں نجات کا راستہ بتا کر یہ ہمت دلا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور ان کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے، یعنی نجات۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو بلند کرتا ہے۔ پھر رزق کے معاملے میں رویہ بھی نجات سے جڑا ہے۔ رزق نہ ملے تو شکر کرنا، یہ بات مجھے عجیب لگی۔ نہ ملنے پر تو صبر ہوتا، شکر۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ شاید یہ اللہ کی حکمت پر کامل یقین اور ہر حال میں راضی رہنے کی علامت ہے۔ یہ صبر سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ اچھا۔ اور مل جائے تو قناعت کرنا یا دوسروں میں تقسیم کر دینا، یہ مال کی محبت سے اوپر اٹھنا ہے۔ جی۔ اور ان سب کے ساتھ یہ بنیادی بات، اللہ کے احکامات سے روح گردانی نہ کرنا، یعنی اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑنا۔ بالکل، یہ تو سب کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ کے حکم ماننے کا جذبہ ہی نہیں تو باقی نیکیاں کیسے ہوں گی؟ یہ پورے دین کی اساس ہے، اور یہ سب بھی ذریعہ نجات ہیں۔ اور تحریر کے آخر میں جو نکات ہیں وہ براہ راست اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پر ہیں۔ جی، جو سب سے اہم ہے۔ آقائے دو جہاں کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ ہر شخص کو دعا میں شامل رکھنا، کتنی وسعت ہے اس میں۔ جی، پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی۔ اور درود شریف پڑھ کر آقائے دو جہاں کو یاد رکھنا، یہ بھی ذریعہ نجات ہے۔ بالکل، یہ تمام اعمال کا محور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دعا میں سب کو شامل رکھنا یہ دل کی وسعت ہے۔ درود شریف تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ گویا پوری عمارت کی چھت ہے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کو سمیٹیں تو یہ تحریر صرف نیکیوں کی لسٹ نہیں ہے، یہ تو نجات کے ایک پورے فلسفے کی طرح ہے۔ جی بالکل۔ اس میں دل کی حالت ہے، زبان کا عمل ہے، جسمانی کام ہے، مالی معاملات ہیں، معاشرتی رویے ہیں، ذاتی کردار ہے، اور سب سے اوپر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے۔ صحیح۔ مصنف نے ان سب کو نجات کے راستے کہہ کر یہ بتایا ہے کہ نجات کسی ایک چیز سے نہیں بلکہ زندگی کے ان مختلف پہلوؤں میں نیکیوں کو اپنانے سے ملتی ہے۔ بالکل، اس تحریر کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ جامع ہے، متوازن ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دین صرف چند عبادات نہیں، یہ پورا طرز حیات ہے۔ ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، کردار، تعلقات، سب کچھ اللہ کی رضا اور نجات سے جڑا ہے۔ ہر نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی، اہم ہے، اور سب کی بنیاد اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ یہ ایک مکمل نقشہ لگتا ہے نجات کا۔ جی، ایک قابل عمل نقشہ۔ یہ تجزیہ واقعی بہت اچھا رہا۔ ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے سب کے بعد۔ جی ضرور۔ مصنف نے اتنے سارے راستے بتائے ہیں نجات کے، زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو چھوڑا ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سب پر تھوڑا تھوڑا عمل کرنا ہوگا؟ یا اگر کوئی شخص کسی ایک ہی عمل میں، جیسے مصنف نے غصے پر قابو پانے کو حرام کھانے سے تشبیہ دی، یا چھپ کر عبادت کو چوری کہا، یا مدد کر کے بھول جانے کو بار بار کہا، اگر کوئی ان میں سے کسی ایک میں ہی کمال حاصل کر لے، بالکل پکا ہو جائے اس میں، جی، تو کیا وہ ایک عمل، اگر وہ واقعی کامل ہو، باقی چیزوں کی کمی کے باوجود نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ اس تحریر سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر شخص کے اپنے اخلاص اور اللہ کی رحمت پر منحصر ہے، لیکن یہ تحریر ہمیں غور و فکر کی دعوت ضرور دیتی ہے۔